صدیر جو کہ پانچویں امام کے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کل ذنب، پانچویں امام فرماتے ہیں کہ کل ذنب یکفرہ القتل فی سبیل اللہ الا الدین، ہر گناہ کا کفارہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے سے پورا ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر فرض کر لیجئے ایک شخص ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزے رکھتا ہے، کردار بالکل خراب ہے، بالکل کوئی کردار ہی نہیں ہے، نہ واجبات کا کچھ پتہ ہے، نہ محرمات کا کچھ پتہ ہے، لیکن بالفرض جنگ ہوئی اور امام کے ساتھ یا رسول خدا کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوا اور شہید ہو گیا۔ کہا بالکل ایسا ہے کہ جیسے کوئی گناہ ہی انجام نہیں دی، بالکل ایسا ہے جیسے کوئی گناہ انجام نہیں دیے۔ کہا کہ ہر گناہ کا کفارہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا۔ اللہ کی راہ میں اگر آپ شہید ہو گئے، سارے گناہ آپ کے دھل گئے، سوائے کس کے؟ قرضدار کے۔ قرضدار کے گناہ اس کی گردن پہ رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شب عاشور امام نے اپنے اصحاب کو بلایا اور کہا کہ جس کے ذمے بھی قرض ہے وہ جائے اور قرض کو ادا کر کے آئے، جس کے ذمے بھی قرض ہے۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ میرے ذمے قرض ہے لیکن میں نے اپنی بیوی کو بول دیا ہے۔ تو کہا کہ عورتوں کا اس سے کیا سروکار، تم خود جاؤ اور خود جا کر قرض کو واپس کرو۔ یعنی امام نے شدید ضرورت ہے ابھی امام کو لشکر کی، افرادی قوت کی ضرورت ہے، اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں امام کہ جس کے ذمے بھی قرض ہے وہ چلا جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہر گناہ کا کفارہ اللہ کی راہ میں قتل ہونا ہے، سوائے کس کے؟ قرض کے۔ ولا کفارۃ لہ الا اداہ، اس کا کفارہ نہیں ہے مگر یہ کہ یا تو قرض ادا کر دے، او یقضی صاحبہ، یا جو اس کا کوئی دوست یا اس کا ولی یا اس کا کوئی رشتہ دار اس کی جانب سے قرض ادا کر دے، او یعفو الذی له الحق، یا جو جس سے اس نے قرض لیا ہے وہ اس کو معاف کر دے۔ اگر ان تین میں سے کوئی ایک کام نہیں ہوا تو یہ اس کی گردن پر باقی رہے گا، چاہے خدا کی راہ میں شہید ہی کیوں نہ ہو جائے، یہ اس کی گردن پر باقی رہے گا۔ اول قطرۃ من دم الشہید کفارۃ لذنوبہ الا الدین فإن کفارتہ قضاؤہ، پہلا قطرہ جو شہید کا گرتا ہے زمین پر، پہلا قطرہ، وہ پہلا قطرہ اس کے سارے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، سوائے کس کے؟ قرض کے۔ اس کا کفارہ کیا ہے؟ فقط و فقط یہ ہے کہ اس کو ادا کرے۔